نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ابھی اس وقت پورے ملک میں بلکہ یہ کہہ لو کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کا ہوا مچا ہوا ہے۔ یہ اتنا سنگین ہے نہیں جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو بیماری ہے، یہ جو وائرس ہے، ابھی جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں پورے ہندوستان میں صرف 3 لوگ اس سے مرے ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے، صرف 3 لوگ۔ اور دوستو بزرگوں، آپ اندازہ کرو فسادات میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں کچھ آپ نے ماحول دیکھا کہ چلو بھائی آپس میں محبت کا میسج چلایا جائے۔ آپ کسی کو فون لگا رہے ہیں تو کورونا وائرس کے بارے میں آپ کو جاگرکتا دلائی جا رہی ہے، اور کیسے آپ اس سے بچ سکتے ہیں وہ آپ کو، جس کو بھی آپ کال کر رہے ہیں تو کالر ٹون میں آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ لیکن ایک ہی فساد میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی کال میں آپ کو کالر ٹون میں یہ سنائی دیا کبھی کہ بھائی آپس میں محبت سے رہو، بھائی چارگی سے رہو، آپس میں محبتیں پھیلاؤ؟ تو دوستو بزرگوں، یہ خامخواہ کے اس طریقے سے ماحول بنائے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، زیادہ فکر نہ کریں، زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ جو تدبیریں ہم کو بتائی جائیں سمجھدار لوگوں کی طرف سے، ان کو اپنانا یقیناً سمجھداری کی بات ہے۔ ہم اس بارے میں ایک مکمل تفصیلی ویڈیو بنا بھی چکے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے۔ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہم کیا تدبیریں اپنا سکتے ہیں اور کیا دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جو دعائیں منقول ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ آج جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ویڈیو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو ایک بہت بڑے ہمارے پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جیسے ان کا خواب ابھی ایک وائرل ہو رہا ہے، یعنی ان کو کسی نے خواب دیکھا تھا تو وہ بتایا، تو حضرت نے باقاعدہ اس کو وائرل کیا ہے۔ تو یقیناً میں اپنے دیکھنے والوں سے بھی اس کی تائید کروں گا کہ حضرت کو جس خواب دیکھنے والے بزرگ نے جو بتایا ہے یقیناً وہ کام کی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، خواب قرآن و حدیث کی طرح کوئی حجت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فائدے کی چیز، کوئی بشارت کی بات خواب میں بتائی جائے تو یقیناً اس کو پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت نے جو خواب بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، یعنی قل اللہ احد 3 مرتبہ، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 مرتبہ، یہ روزانہ کم سے کم 1 مرتبہ یہ تسبیح ہم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس بیماری سے ہماری حفاظت ہوگی۔ ایک تو یہ درخواست کرنا ہے۔ دوسری بات جو حضرت ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بتائی جا رہی ہے، اور یقیناً حضرت نے اس کی بھی درخواست کی ہے اور اس کی بھی اپیل کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہے، میں روایت کے الفاظ یہاں پر پڑھتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کے نمبر ہیں 3528 3528۔ روایت میں عربی میں الفاظ ہے پورے، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم وہ الفاظ پورے لکھ دیں گے، لیکن اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ موجودہ حالات میں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اور جو بچے ہمارے چھوٹے ہیں، نیند میں چمک جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، نیند اچٹ ہو جاتی ہے، روتے ہیں، تو اس میں بھی کافی مفید ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں دیکھو، سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں گھبرا جائے تو وہ اس طرح کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اگر یہ کلمات پڑھ لے گا تو پھر وہ جو اس کو برا خواب آیا ہے یا کچھ بھی جو بھی تکلیف ہے تو وہ اس کو اس کی مضرت نہیں پہنچے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب یہاں جو پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما یلقنها من بلغ من ولده، آپ کی جو اولاد بالغ ہو جاتی تھی، سمجھدار، ان کو تو آپ ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اور ومن لم یبلغ منہم، اور جو ان میں سے نابالغ ہوتے تھے، بچے چھوٹے جو پڑھ نہیں پاتے، تو کتبہا فی سکن، آپ کسی چیز میں، کاغذ وغیرہ میں یہ کلمات لکھ کر ثم علقہا فی عنقہ، آپ گلے میں باندھ دیتے تھے۔ اس لیے بڑے جو لوگ ہیں وہ تو اس کا اہتمام کریں، صبح شام پڑھنے کا کم سے کم 3 مرتبہ، اور جو نابالغ بچے چھوٹے ہیں ان کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دیں، یہ لکھ کر۔ کتنا لکھنا ہے؟ صرف اتنا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اس میں ساتھ میں آپ ملا لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اسی طریقے سے ایک جملہ اور ملا لیں: فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔
یہ جو 3 باتیں ہیں اگر ان کو آپ کاغذ میں لکھ کر اپنے چھوٹے بچوں کے گلے میں ٹانگ دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات ثابت ہے. یہ 2 باتیں بتلانے کے لیے ہم نے آج کا یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے. اور دوستو بزرگوں 2-3 جملے اور سمجھیں, انشاءاللہ تسلی ملے گی. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے, تقدیر برحق ہے, جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا, ہم جانتے ہیں. رب تبارک و تعالی کی چاہت کے بنا, اللہ کی چاہت کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی چاہت کے بنا, ہمارا اس پر بھی ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت رکھتے ہیں, یہ بھی ہمارا ایمان ہے, ہم جانتے ہیں. اور چوتھی بات, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں. ان چیزوں کا استحضار رکھیں, انشاءاللہ پرسکون زندگی گزرے گی, دماغ سے خوف ختم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس بیماری سے, اس وائرس سے حفاظت فرمائے. اور ملک میں ایک جو بالکل عجیب ماحول قائم ہو گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ملک سے اس ڈر کے اور خوف کے ماحول کو اللہ ختم فرما کر ملک میں امن و شانتی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.